اس میں آپ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائص لکھے، خصوصی شانوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 304 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے پچھلے نبیوں کو جو جو فضائل، جو خصائص، جو کمالات عطا فرمائے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ بھی عطا فرمائے، اس جیسے بھی عطا فرمائے اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام کی اس شان کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ پوری آیت کریمہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ شرف جو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، دو وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے شرف سے یہ افضل ہے۔ پہلی وجہ، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک بار سجدہ کیا، جو سجدہ تعظیمی تھا، ایک بار کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام یہ شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک پڑھا جاتا رہے، ایک بار نہیں، مسلسل جاری۔ اللہ پاک بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور غلامان رسول بھی درود پڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ صرف فرشتوں نے کیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اللہ پاک بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور مومنین بھی درود بھیجتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غور فرمائیں کیسے شرف کی بات ہے، عظیم شرف ہے کہ وہ کام جو اللہ پاک کرتا ہے اس کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی حکم فرمایا۔ پھر اگر ہمیں سعادت سے محروم رہ جائیں، یعنی اپنے آقا پر درود نہ پڑھیں، کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، پھر زبان پہ پھر درود پاک ہی جاری رہے گا۔ امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں درود پاک کے فضائل بھی لکھے۔ آپ کی ذکر کی ہوئی احادیث کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اور فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ہم ایک بار درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک اور فرشتے 70 بار اس پہ درود بھیجتے ہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو صرف ایک بار درود پڑھتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بندہ جب تک درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جو کثرت سے درود پڑھے گا، روز قیامت وہ حضور کے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کی ہولناکیوں سے جلدی نجات پا لے گا۔ جو بندہ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اسے قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جو بندہ کسی کتاب میں درود پاک لکھے تو جب تک اس میں درود پاک لکھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت والے دن تمہیں پیاس نہ لگے؟ عرض کیا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے پیاس نہ لگے۔ ہاں مولا میں چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھو۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے دنیا میں فائدے، قبر میں فائدے، حشر میں فائدے، ہر جگہ فائدہ ہی فائدہ۔ شان لوح و قلم درود و سلام، جان عرش و ارم درود و سلام۔ ارم کہتے ہیں جنت کو۔ حکم پروردگار صلو علیہ، ہم پڑھیں دم بدم درود و سلام، تاکہ دھڑکن بھی ان کا نام جپے، دل پہ کر لو رقم درود و سلام۔ یہ وظیفہ ہے
قوت مومن ہونے دے گا نہ خم درود و سلام، قبر میں حشر میں یہ رکھے گا آسیوں کا بھرم درود و سلام، جس نے تھاما بلند بخت ہوا عظمتوں کا علم درود و سلام، کون سا رنج ہے جو دور نہ ہو کیجئے پڑھ کر دم درود و سلام، اے فریدی یہ عاشقوں کی ادا ہر سفر ہر قدم درود و سلام۔ کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ تو عادت بنا لیں درود پاک پڑھنے کی، کاؤنٹر تصویر ساتھ رکھیں گے تو آسانی رہے گی، 1000 بار پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ 1000 بار پڑھنے والے آپ میں موجود ہیں، اور 4 5 ہزار پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ ہیں کہ جنہوں نے شروع کیا عادت بن گئی، بڑھاتے جا رہے۔ 10 ہزار بار بھی روزانہ جو ہمارا درود پاک والا گروپ ہے اس میں 10 ہزار پڑھنے والے، 13,000 15,000 20,000 30,000 پڑھنے والے بھی ہیں۔ وہ ہم پورے ہفتے کا درود پاک اکٹھا کر کے ایک بندے کو روزہ رسول پہ بھیجتے ہیں، وہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کے پیش کر دیتا ہے، سب کے لیے دعا بھی کر دیتا ہے، سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم نے درود و سلام پڑھا، ہمارا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہو گیا، دعا بھی ہوگی، ویڈیو دعا اس گروپ میں آ جاتی ہے، اور جذبہ مل جاتا ہے درود و سلام پڑھنے کا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔